کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو دونوں نے وعدہ کرنے کے باوجود نواب اکبر بگٹی کو صدر پاکستان کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب ڈیرہ بگٹی میں ایک ہندو لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں نواب صاحب نے اپنے منجلے صاحبزادے کو شہر بدر کر دیا تھا اور اکبر بگٹی نے اپنے اس بیٹے کو ساری زندگی ڈیرہ بگٹی نہیں آنے دیا، پنجابیوں سے نفرت کی سیاست کرنے والے نواب اکبر بگٹی کے زیادہ تر دوست پنجابی کیوں تھے؟ نواب بگٹی نے بھینس چوری کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار چودھری ظہور الہی کو قتل کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیوں کیے رکھا؟ نواب صاحب نے میاں والی جیل میں قید پنجاب کے بدنام زمانہ بدمعاش چراغ بالی پر کیا احسان کیا تھا؟ اور ہاں، فوجی آپریشن کے بعد نواب اکبر بگٹی کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اس پر بڑے بڑے تالے کس کے حکم پر لگائے گئے تھے؟ آج کی ویڈیو میں بلوچ قوم پرستوں کی ریڈ لائن سمجھے جانے والے سابق چیف منسٹر اور گورنر نواب اکبر شہباز بگٹی کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ مشرف دور میں جب بلوچستان میں انسرجنسی تھی تو ایسے میں ایک روز اخبار کا فوٹوگرافر چھپتے چھپاتے نواب اکبر بگٹی کے پاس پہنچا۔ نواب صاحب اپنے 2 ساتھیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چلنے لگے تو اس فوٹوگرافر نے فوٹوز کلک کرنا شروع کی۔ نواب بگٹی ایک لمحے رکے اور فوٹوگرافر بنارس خان سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: او پشتون، میری تصویر اس طرح نہیں لینا کہ دشمن یہ سمجھے کہ بگٹی کمزور ہو گیا ہے۔ نواب اکبر بگٹی ایچیسن کالج لاہور کے وہ اکلوتے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جو یونیفارم کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ ہمیشہ توڑتے رہے۔ ایچیسن کالج کے یونیفارم میں پینٹ شرٹ پہننا ہر اسٹوڈنٹ پر لازم تھا، جبکہ نواب اکبر بگٹی کو انگریزی لباس سے سخت چڑ تھی۔ نواب صاحب کلاس روم میں قمیض شلوار ہی پہن کر آتے تھے، یونیفارم نہ پہننے پر انہیں فائن دینا ہوتا تھا۔ نواب اکبر بگٹی جتنا عرصہ بھی ایچیسن کالج میں پڑھے وہ جرمانہ ادا کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے لباس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نواب اکبر بگٹی کہا کرتے تھے: میں مر تو سکتا ہوں، فوجی عامر کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں انہوں نے غیر ملکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پہاڑوں میں جلدی شہید ہونا بستر میں مرنے سے زیادہ افضل ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے 3 شادیاں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بگٹی بلوچ، دوسری پٹھان اور تیسری سندھی تھی۔ اکبر بگٹی کے دوست ان سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں بھی کرنی چاہیے تھی، جسے وہ ہنس کے ٹال دیا کرتے۔ ایک رات چودھری ظہور الہی بلوچستان کے علاقے کولو میں تھے تو نواب اکبر بگٹی کو نواب آف کالا باغ نے حکم دیا کہ چودھری ظہور الہی کو قتل کر دو۔ اس پر اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچ مہمانوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ 1965 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نواب اکبر بگٹی نے ایوب خان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر بگٹی کو ایوب خان کی طرف سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر منشیات فروشی، بغاوت اور اپنے ہی چچا ہیبت خان بگٹی کے قتل کا مقدمہ بنا اور وہ گرفتار ہو کر سینٹرل جیل کراچی کے مہمان بنے۔ اس زمانے میں نواب اکبر بگٹی کو اذیت دینے کے لیے گرمیوں میں ملتان اور سبی کی جیلوں میں شفٹ کر دیا جاتا، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل بھیج دیا جاتا۔ وہ ایوب خان کے بنائے ہوئے ایبیڈو قانون کی بھیٹ چڑھے اور وہ 10 سالوں تک سیاست سے آؤٹ رہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے گورنر بلوچستان کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان پر انگریزی زبان میں تقریر کی۔ اس دور میں ہوٹلوں اور چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے لوگ بگٹی صاحب اور بھٹو کی انگریزی بولنے کا کمپیریزن کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی پر یہ الزام لگا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو ہراساں کیا ہے۔ جب اس لڑکی کے والد نے نواب اکبر بگٹی کو ان کے بیٹے کی شکایت کی تو نواب صاحب نے اسی موقع پر اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، انہیں شہر بدر کر دیا اور وہ ساری زندگی ڈیرہ بگٹی میں قدم نہیں رکھ سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ طلال بگٹی کراچی میں کرائے کے فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد اسے ڈیرہ بگٹی آنے کی اجازت ملی۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ طلال بگٹی نے ٹی وی پر اعلان کیا تھا کہ پرویز مشرف واجب القتل ہے، جو بھی اس کو قتل کرے گا میں اسے 1 ارب روپے مالیت کی 1000 ایکڑ زمین کچھی کینال میں دوں گا۔ یاد رہے کہ طلال بگٹی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں پرویز مشرف کے سر کی قیمت 1 ارب سے بڑھا کر 2 ارب کر دی تھی۔
بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے بعد ہی سے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے گئے۔ اس موقع پر نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کی مہمان تھی۔ اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین جانیں ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کے قابل بھی نہیں رہے۔ نواب اکبر بگٹی نہ صرف خود اچھا کھاتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے تھے۔ مشہور پاکستانی صحافی سہیل وڑائچ اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سیاستدانوں، نوابوں اور بیوروکریٹس کے دسترخوان سے کھانا کھایا، لیکن سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا نواب اکبر بگٹی کے دسترخوان پر تھا۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کو دوپہر کے کھانے میں نے اکثر دیکھا کہ 10-12 بڑے سائز کی نہایت کڑوی ہری مرچیں کچی چباتے۔ ایک دور تھا کہ ضلع خوشاب کے بدنام زمانہ بدمعاش چراغ بالی سے پورا پنجاب ڈرتا تھا۔ چراغ بالی کبھی ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا، جہاں نواب اکبر بگٹی کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس کی دلیری کے قصے سن رکھے تھے۔ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، مہربانی کر کے آپ اسے پناہ دے اور اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے جائے۔ چند روز بعد نواب اکبر بگٹی کو رہائی ملی اور وہ چراغ بالی کے کمسن بیٹے ظفر کو ڈیرہ بگٹی اپنے گھر لے آئے۔ نواب صاحب ظفر کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کرنے لگے۔ چراغ بالی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو یہ خبر بھی نواب اکبر بگٹی نے ظفر کے جوان ہونے تک اس سے چھپائی۔ ایک موقع پر بینظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اکبر بگٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنائیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بینظیر نے فاروق لغاری جبکہ نواز شریف نے وسیم سجاد کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی 1958 میں رکن قومی اسمبلی بنے تو پرائم منسٹر فیروز خان نون نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے نائب وزیر دفاع بنایا، جبکہ اکبر بگٹی کو وزارت داخلہ کا اہم ترین قلمدان بھی سونپا گیا۔ ان کی وزارت کے دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اور کریڈٹ گوادر کے علاقے کو مسقط سے خرید کر پاکستان میں شامل کرانا تھا۔ نواب اکبر بگٹی کی دیگر بلوچ سرداروں سے رشتہ داریاں تھیں۔ مشہور قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری اور نواب بگٹی ایک دوسرے کے سمدھی تھے۔ خیر بخش مری کے بیٹے سردار ہمایوں مری نواب اکبر بگٹی کے داماد تھے۔ اکبر بگٹی کی شخصیت میں وجاہت ایسی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی مگر اکبر بگٹی جیسی پرہیبت اور رعبدار شخصیت نہیں دیکھی۔ نواب اکبر بگٹی ابھی 12 برس کے تھے کہ ان کے والد سردار مہراب خان چل بسے، تب وہ اپنے قبیلے کے 19ویں سردار بنائے گئے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ 1948 میں اکبر بگٹی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی اور برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کے پاکستان سے الحاق کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت کئی بڑے بڑے بلوچ سردار اور عمائدین پاکستان میں شامل ہونے کے مخالف تھے۔ 1988 میں ہونے والے انتخابات میں اکبر بگٹی کولو کی نشست سے MP منتخب ہوئے۔ اگلے ہی برس 5 فروری 1989 کو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 93 میں نواب اکبر بگٹی جب الیکشن جیت کر پارلیمان تک پہنچے تو انہوں نے بطور احتجاج قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیے رکھا۔ وہ تب بلوچی یا انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے۔ بلوچستان میں حالات کشیدہ تھے تو ایک روز پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اس کے چند روز بعد 26 اگست 2006 کو یہ بریکنگ نیوز چلی کہ نواب اکبر بگٹی کولو میں مار دیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 79 برس تھی۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کے قتل کے اگلے روز میٹنگ میں جنرل ندیم اجاز نے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ اکبر بگٹی کی وفات کے 6 روز بعد ان کی لاش کو غار سے نکالنے کا حکومتی دعویٰ سامنے آیا۔ نواب اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کی بجائے ایک تابوت میں رکھ کر اس پر 2 بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے۔ اسی روز جیل میں قید جاوید ہاشمی نے خط لکھا جو ان کی کتاب تختہ دار کے سائے تلے میں شامل ہے۔ جاوید ہاشمی نے لکھا کہ کاش آج اکبر بگٹی کی جگہ مجھے تابوت میں بند کر کے
اس پر تالے لگا کر دفن کیا جا رہا ہوتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ نواب اکبر بگٹی کی سیاسی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ان کے پوتے نواب زادہ شاہ زین بگٹی ہیں۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں پہلی بار MN منتخب ہونے والے شاہ زین بگٹی 3.5 سال تک عمران خان کے اتحادی رہے، جبکہ وہ اس وقت شہباز شریف کیبنٹ میں نارکوٹکس کنٹرول کے وفاقی وزیر ہیں۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو جنرل نیازی کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔